بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہم گفتگو کریں گے کعبہ کی طرف منہ کیے بغیر دعا کو مانگنا۔ اس موضوع کو میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر جو لیڈیز کی محافل ہوتی ہیں اس میں بڑی شد و مد کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جب دعا کا وقت ہوا ہے تو سارے کعبہ کی طرف منہ کر لیں۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ دین اسلام کے کمپلیٹ کنسپٹ کو بھی سمجھنا چاہیے اور آقا علیہ السلام کی ساری سنتیں زندہ اور تابندہ ہیں اور ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اگر آپ نے کعبہ کی طرف منہ نہیں کیا ہوا، آپ کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے اور آپ دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ امام بخاری نے کتاب الدعوات میں جو چیپٹر نیم قائم کیا ہے، باب الدعاء غیر مستقبل القبلہ تھی، کہ قبلہ کی طرف منہ کیے بغیر دعا کا بیان۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ جب محدث جو چیپٹر نیم قائم کرتا ہے یہ اس کا فقہی مذہب ہوتا ہے، سو امام بخاری کے نزدیک بھی اگر کوئی شخص قبلہ رخ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو یہ جائز عمل ہے، اور انہوں نے اس کو حدیث مبارکہ سے ثابت کیا، یعنی یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی عقیدہ ہے۔ اور انہوں نے جو روایت نقل کی ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ جس میں آقا علیہ السلام جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یسقینا، کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ رب تعالی ہم پر بارش نازل فرمائے۔ اس شخص نے یہ عرض کی تو آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضور علیہ السلام نے ابھی راوی بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ مدینہ پر بادل چھا گئے اور بارش جو ہے وہ چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام ابھی گھر تک نہیں پہنچ سکے تھے کہ بارش جو ہے وہ زوردار شروع ہو چکی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ بارش ہو چکی اور ہمارے گھر بارش کے پانی کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں، یا رسول اللہ اللہ کے حضور دعا کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور رب تعالیٰ سے عرض کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ مدینے پہ بارش نازل نہ فرما بلکہ ارد گرد نازل فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ابھی ہاتھ مبارک نیچے نہیں کیے تھے کہ مدینہ مبارکہ سے بادل چھٹ گئے۔ اس روایت میں غور کریں کہ آقا علیہ السلام نے جب دعا کی، آپ ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کی پشت مبارک جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہے اور رخ جو ہے وہ صحابہ کی طرف ہے، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آقا علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو آپ اپنا رخ انور صحابہ کی طرف کر لیتے، یعنی
کعبہ سے منہ پھیر کے صحابہ کی طرف منہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اور کتب احادیث میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ لہٰذا کعبہ کی طرف منہ کیے بغیر دعا مانگنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اگر آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ دوسرا، اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر آپ کسی نیک اور صالح کی بارگاہ میں جا کے دعا کے لیے عرض کریں تو رب تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جیسے بارش نہیں ہو رہی تو وہ صحابہ جن کے عقیدہ کی ترویج خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جنہیں توحید کا سبق خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، بارش نہیں ہو رہی اور وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ وہ رب تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ بارش ہونا شروع ہوئی، بند نہیں ہو رہی، پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے یہی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے حضور دعا کیجئے۔ سو صالحین سے دعا کروانا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔